بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، یہ واقعہ ہمارے محلے کا ہے اور اس دنیا کا سب سے دکھی کر دینے والا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل کسی کو کسی کا بھی احساس نہیں ہے، سب لوگ اپنے مسائل میں پھنسے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے۔ لیکن آج میری آنکھوں کے سامنے جو منظر آیا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سارا محلہ ایک ساتھ رو رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جس کو وہ ٹھیک سے جانتے بھی نہیں تھے، جس کی ان کو کبھی پرواہ نہیں تھی، وہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، اور آج سب اس کے لیے اداس تھے۔ اور میں اس شخص کو جانتا تھا کیونکہ اسی محلے میں میری کریانے کی دکان تھی، اور مجھے سب لوگوں کے بارے میں پتہ تھا۔ کریانے کی دکان والے کو سب کے حالات کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ کون اس سے کتنا راشن لے کر جا رہا ہے، کون گاڑی بڑھ کے راشن لے کر جا رہا ہے، اور کون صرف 30 روپے کی دال اور 50 روپے کے چاول لے کر جاتا ہے۔ خریداری سے ہی حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی محمود کی ہے۔ وہ اس محلے میں کرایہ دار تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں اور اس کی بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی تیسری دفعہ حمل سے تھی، اور بچہ پیدا کرتے وقت اس کے ساتھ کچھ مسائل بن گئے۔ بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ بھی 1 ہفتے بعد اس دنیا میں نہ رہی۔ میں دیکھتا تھا کہ اب اس کی دونوں بیٹیاں جو کہ اسکول جانے والی تھیں، کبھی اسکول نہیں جایا کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ ان کے گھر میں عورت نہیں ہے، اس لیے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں، کیونکہ میری دکان کے آگے سے ہی وہ دونوں گزر کر جاتی تھی۔ کبھی مجھ سے پینسل تو کبھی کوئی اسکول کی چیز بھی لے لیا کرتی تھی۔ بہت پیاری بچیاں تھیں۔ ہمارے محلے میں ایک ہی شخص تھا جس کے کافی سارے مکان تھے، اور اس نے وہ مکان کرائے پر دیے ہوئے تھے۔ کم سے کم بھی اس کے 30 مکان تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ ظالم و لالچی انسان تھا کہ سارا محلہ اس کو بد دعائیں دیتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ سڑک پر رہ لو، پر عثمان سے مکان نہیں لینا، کیونکہ وہ کرائے کے معاملے میں بالکل بھی رعایت نہیں دیتا تھا۔ اس کا نام عمران تھا۔ وہ لمبے قد کا عجیب گنڈا قسم کا انسان تھا۔ ایک دفعہ اس نے کچھ لوگوں کو رات کے وقت گھر سے نکال دیا کہ 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، تم لوگوں کے باپ کا گھر ہے۔ ان لوگوں کی آواز سن کر محلے کے آس پاس کے لوگ جاگ گئے تھے۔ ایک آدمی تھا، ایک اس کی بیوی اور ایک بوڑھی ماں تھی۔ آدمی اور اس کی بیوی تو اپنا سامان اٹھانے میں لگے تھے، لیکن اس کی ماں عمران کو لگاتار بد دعائیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تمہارا کچھ نہ بچے، اللہ کرے تمہاری ساری دولت تم سے کھو جائے اور تم اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ لیکن عمران کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کی بد دعائیں تو مجھے پورا محلہ دیتا ہے، لیکن جتنی مجھے بد دعائیں ملتی ہیں اتنے ہی میرے کاروبار میں اضافے ہو رہے ہیں، اور تم لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے، اپنا سامان اٹھاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں بھی جاگ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیسا ظالم انسان ہے یہ، اس کو کسی کی مجبوری کا احساس نہیں ہے۔ میں نے واپس آتے جاتے ہوئے دیکھا کہ محمود بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور کافی پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی عمران کے گھر میں رہتا تھا۔ محمود کی آنکھوں میں ایسا ڈر تھا جیسے کسی کو قتل ہوتے دیکھ رہا ہے، اور اگلی باری اس کی ہے۔ ویسے تو اس گھر کو گھر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی کمرے والا چھوٹا سا گھر تھا جہاں محمود رہتا تھا۔ کراچی میں ایسا گھر مل جانا ہی غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گھر کا کرایہ 3000 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید اس کا کرایہ 5000 روپے تھا، جو کہ کمرے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تھا۔ آہستہ آہستہ محمود نے کرائے کی دکان سے سامان لینا چھوڑ دیا۔ بہت دنوں بعد آیا تو کہنے لگا کہ 50 روپے کی دال اور 50 روپے کے چاول ڈال دو۔ میں نے کہا کہ بھائی آج کل سامان لینے نہیں آتے، سب خیر تو ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، وہ میں بازار سے ہی سامان لے آتا ہوں، وہاں پر نوکری لگی ہے، تو واپسی پر آتے ہوئے وہیں سے سامان لے لیتا ہوں۔ آج چھٹی تھی تو سوچا یہیں سے سامان لے لوں۔ میں نے کہا کہ چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی نوکری لگی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو شاید وہ مزدوری ہی کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ بچیاں بھی اسی راستے سے اسکول نہیں جاتی، ان کو بھی شہر میں کہیں داخل کروا دیا ہے کیا؟ تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہاں، ان کو بھی شہر کے اسکول میں داخل کروا دیا ہے، کیونکہ وہ راستے میں آتا ہے تو خود ہی ان کو واپس لے آتا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے محلے کے اسکول زیادہ اچھے نہیں ہوتے، ان کی ماں تو سر پر ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی پڑھائی اچھے طریقے سے ہو جائے تاکہ یہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی،
اللہ آپ کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ محمود مجھ سے تھوڑی سی دال اور تھوڑے سے چاول لے کر گیا تھا۔ لگتا تو نہیں تھا کہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہا تھا تو شاید ایسا ہی ہوتا۔ دراصل میں اور محمود ایک ساتھ اسی محلے کے ایک اسکول میں بھی پڑھتے تھے۔ ہم لوگ دوست نہیں تھے لیکن ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ماں باپ بھی کافی غریب تھے اور یہ لوگ بھی کرائے پر رہتے تھے۔ ایک دن صبح سارے محلے والوں نے کچھ شور سنا۔ عمران محمود کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ سب سمجھ گئے کہ آج محمود کی شامت آئی ہے، جس نے شاید عمران کو کرایہ نہیں دیا، اس لیے اس کے گھر کے آگے کھڑا ہے۔ عمران بھی منہ بڑھ کر بول رہا تھا کہ دروازہ کیوں نہیں کھولتے، کہاں چھپ کر بیٹھا ہے؟ 4 مہینے سے کرایہ نہیں دیا میرا۔ پہلے تیری بیوی مر گئی تو میں نے تیرا 1 مہینے کا کرایہ بھی معاف کر دیا تھا، لیکن باقی کا کرایہ تو دے۔ پھر محلے والے کہتے ہیں کہ عمران بڑا ظالم ہے، لیکن میری اچھائی تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ کرایہ دے نہیں تو آج تجھے اس گھر سے نکال دوں گا۔ عمران بہت شور کر رہا تھا۔ ایک مولانا صاحب جو مسجد سے نکل رہے تھے آگے بڑھے اور عمران کو کہا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، بچیوں والا گھر ہے، بچیاں ڈر جائیں گی۔ تو عمران نے ان کو بھی ڈانٹ دیا اور کہا کہ میرے بھی رزق کا سوال ہے، اگر آپ ان کا کرایہ دیتے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ مولانا صاحب نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ ایسا تو نہیں کر سکتے تھے۔ عمران کو بہت زیادہ غصہ آنے لگا کیونکہ محمود تو دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ اسے کم سے کم باہر آ کر بتا دینا چاہیے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارے پیسے دے دوں گا، یا کیا مسئلہ ہے، یا اسے تھوڑی مہلت مانگ لیتا۔ پر وہ تو واقعی اندر ڈر کر بیٹھا تھا، لیکن وہ باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے عمران کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے لات مار کر دروازے کو جب دروازہ کھولا تو وہ پاگلوں کی طرح وہاں سے دور ہٹا، جیسے دروازے کی اس پار اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اتنا لمبا ہٹا کٹا آدمی جب پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا وہاں سے بھاگا تو سارے محلے والے حیران رہ گئے تھے، لیکن جب اندر کا منظر دیکھا تو واقعی سب کے کلیجے منہ کو آ گئے، کیونکہ محمود نے اپنے آپ کو پھانسی کا پھندا لگایا تھا اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ کسی نے ان کا گلا کاٹ کر مار دیا تھا۔ محلے والے حیران رہ گئے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا، آج اس محلے میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اس محلے میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر سکتا تھا؟ کون تھا وہ جس نے یہ ظلم کر دیا؟ عمران تو وہاں سے بھاگ کے ایسا گیا کہ دوبارہ شام تک نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن جب پولیس کو بلایا گیا تو محمود کی لاش کے ہاتھ میں ایک خط ملا جس پر خون کے دبے پڑے ہوئے تھے، جس میں لکھا تھا کہ میں اپنی دونوں بچیوں کو ذبح کر کے پھانسی کا پھندا لگانے لگا ہوں۔ مجھ پر عمران کا 14,600 روپے کرایہ تھا جو میں نہیں دے پا رہا، اور اس نے مجھے بہت تنگ کیا۔ ہماری لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ غربت سے تنگ آ کر کیا ہے۔ ہماری لاشیں عدی والوں کو دے دی جائیں اور ہمارے گھر کا سامان بھی عدی والوں کو دے دیا جائے۔ سب لوگ بری طرح سے رو رہے تھے، پریشان تھے۔ ان بچیوں کے چہرے دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں خود بہت زیادہ اداس تھا۔ محمود تو کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بچیوں کو اسکول داخل کرایا ہے، میری نوکری لگی ہے، لیکن دراصل وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اس کے حالات اتنے برے تھے کہ اس نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور اپنی بچیوں کو بھی جان سے مار دیا، اور پھر اس کے بعد اس کا وہ خط جس کو پڑھ کر ہم سب لوگ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ پولیس نے اپنا کام کیا اور جیسا محمود نے کہا تھا ان کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا اور عدی والوں کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس نے گواہی کے لیے عمران کو بلایا کیونکہ اسی نے دروازہ کھولا تھا تو عمران کی حالت بہت عجیب تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ 2-3 مہینوں کی بیماری کاٹ کر اٹھا ہے۔ عمران کو اس کا کرایہ تو نہیں ملا لیکن اس کا گھر خالی ہو گیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر خالی ہو جائے، اور گھر خالی ہو گیا تھا۔ اور یہ تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ گھر اس طرح سے خالی ہوگا۔ یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی اور ادھر ادھر بھی لوگوں کو پتہ چل گئی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، جانے والے تو اس دنیا سے چلے گئے۔ میں تو یہ سوچ کر کہ آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے سوچا ہوگا، کہ کیسے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ اب مجھے جینے سے زیادہ مرنا آسان لگنے لگا ہے۔ کیسے اس نے اپنی بچیوں کی جان لے لی ہوگی۔ ان بچیوں کو مرنے سے پہلے کیا کہا ہوگا، ان بچیوں کو مارنے سے پہلے کیا کہا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں۔ کہیں اس نے ان کو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ چلو ہم سارے تمہاری امی کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہمارا دل نہیں لگ رہا، ان کی بہت یاد آتی ہے۔ تمہارا چھوٹا بھائی بھی امی کے ساتھ گیا تھا، ہم بھی جاتے ہیں۔ شاید چھوٹی بچیوں نے بھی ہمیں سر ہلایا ہو کہ ٹھیک ہے بابا چلے امی کے پاس چلتے ہیں۔ امی کی بڑی یاد آتی ہے، اور کس طرح اس نے وہ خط لکھا ہوگا اور پھر خود کو پھانسی لگا لی ہوگی۔
اسی ایک کمرے میں جہاں اس کی بچیوں کی لاشیں پڑی تھی اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی۔ وہ کوئی ان پڑھ انسان تو نہیں تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، پھر بھی یہ سب کچھ کر گزرا۔ عمران کا گھر خالی ہو گیا تھا، لیکن اب اس گھر کو کوئی بھی کرائے پر لینے کو تیار نہیں تھا۔ محلے والوں نے اس بات کا سوگ بھی منایا اور یہ بھی کہا کہ وہ بہت برا ہوا، لیکن سب کی زندگی اپنے اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ مرنے والا تو مر گیا تھا، لیکن ایک بات تھی کہ اب عمران کا رویہ بدل گیا تھا۔ اب وہ کسی کو بھی کرائے کے لیے تنگ نہیں کرتا تھا۔ جب کوئی کرایہ دیتا تو لے لیتا، نہیں دیتا تو کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں بھائی، سب کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بھائی جب تمہارے پاس ہو تب کرایہ دے دینا۔ اس نے اپنے سارے مکانوں کا کرایہ بھی کم کر دیا تھا، اور ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بچے بھی تھے، لیکن وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کبھی کہیں نہیں جاتا تھا۔ پر آج کل اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر دکان پر بھی جاتا تھا اور ان کو سیر کروانے بھی لے جاتا تھا۔ کم سے کم ان کے دل میں احساس تو جاگ گیا تھا۔ اس حادثے نے عمران کی سوچ بدل دی تھی، لیکن پھر مرنے والے تو مر گئے اور ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی۔ ہم ہمیشہ افسوس کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دونوں بچیاں کتنی معصوم تھیں، ان کی عمر کیا تھی، 5-6 سال۔ اللہ ان کی روح کو سکون عطا فرمائے، ان کی آگے کی منزلیں آسان ہوں، اور ہمیں اتنا احساس تو دیں کہ ہم کسی کے لیے اتنی ٹینشن کا باعث نہ بنے کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا جائے۔ کوئی انسان کسی مصیبت میں ہے، کسی کرب سے گزر رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جان بھی نہیں سکتا جب تک وہ خود بتائے۔ اگر آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں اور آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنی کوشش کریں کہ اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث نہ بنے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان رہ گئے اور انسانیت مر گئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔